ناظرین، حد ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ زینیا اور دانش کی شادی کو ابھی ایک دن نہیں ہوا کہ دانش نے اپنے اصل رنگ دکھانا شروع کر دیے ہیں۔ ویسے دیکھا جائے تو دانش کی وہی نیچر ہے جو زینیا کی تھی جب زینیا کی شادی شہرام سے ہوئی تھی۔ جس طرح زینیا شہرام کو مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی تھی، ٹھیک اسی طرح دانش بھی زینیا کو مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ زینیا کے دل اور دماغ پہ بھی اپنا قبضہ چاہتا ہے۔ تبھی پہلے دن ہی زینیا سے کہہ دیتا ہے کہ تمہاری سوچوں پر بھی صرف میرا حق ہے، اور اگر تم نے اپنے پچھلے شوہر کے بارے میں سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن زینیا کے دل اور دماغ میں تو ہر وقت دانش اور شہرام کا کمپیریزن چلتا رہتا ہے، اور زینیا سوچتی ہے کہ شہرام ہر لحاظ سے دانش سے بہتر تھا۔ اس کا تو بات کرنے کا انداز بھی اتنا اچھا تھا، جبکہ دانش کو تو بات تک کرنے کی تمیز نہیں۔ خاص طور پہ جب زینیا اگلے دن دیر تک سوئی رہتی ہے تو دانش جس بدتمیزی سے زینیا کو اٹھاتا ہے اور اسے اپنا حکم صادر کرتا ہے کہ ایک تو تم نے میرے ساتھ صبح اٹھ کے ناشتہ کرنا ہے، اور یہی نہیں بلکہ میرا ناشتہ بھی تم ہی بناؤ گی۔ زینیا احتجاج کرتی ہے کہ جب گھر میں اتنے نوکر چاکر موجود ہیں اور میں نے کبھی یہ کام کیا بھی نہیں، تو پھر آپ نوکروں سے آخر کیوں نہیں ناشتہ بنوا لیتے؟ لیکن دانش ان لوگوں میں سے ہے جو صرف اپنا فیصلہ سناتے ہیں، دوسروں کی رائے سننا پسند نہیں کرتے۔ اب زینیا کو آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا ہے کہ دانش سے شادی کا فیصلہ کر کے جلد بازی میں اس نے اپنی زندگی خراب کر لی ہے، اور اب تو زینیا کو شہرام پہلے سے بھی زیادہ یاد آنے لگتا ہے۔ زینیا شہرام کے گھر کی ملازمہ یاسمین کو کالز کرتی ہے اور شہرام کے بارے میں معلوم کرتی ہے، تو یاسمین زینیا کو جو کچھ بتاتی ہے اس کے بعد تو زینیا مزید جل بھن کے رہ جاتی ہے، کیونکہ یاسمین کہتی ہے کہ نہ صرف شہرام بھائی بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں بلکہ وہ فریال بھابی کے ساتھ بہت خوش رہنے لگے ہیں، کیونکہ فریال بھابی نے ہی شہرام بھائی کا بیماری کے دوران خیال رکھا تھا، اور سب گھر والے ہی فریال بھابی سے بہت محبت کرنے لگے ہیں۔ اور اب بھی شہرام بھائی اور فریال بھابی ساتھ آفس جاتے ہیں اور ساتھ ہی واپس آتے ہیں، تو زینیا جو شہرام سے بات کرنے کے لیے مچل رہی ہے یاسمین سے ہی کہتی ہے کسی طرح سے تم میری شہرام سے بات نہیں کروا سکتی، جبکہ یاسمین بھی اب زینیا سے عاجز آ چکی ہے۔ تبھی اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے تو کوئی نیا نمبر لے کے آپ خود شہرام بھائی سے بات کر لیں۔ ویسے میرا مشورہ تو یہی ہے کہ جب شہرام بھائی آپ کو یاد نہیں کرتے تو آپ بھی ان کا پیچھا چھوڑ دیں۔ زینیا یاسمین پر برہم ہوتی ہے کہ تم سے تمہارا مشورہ مانگا کس نے ہے۔ بہرحال ناظرین، لگتا یہی ہے کہ زینیا کا یوں یاسمین سے باتیں کرنا جب دانش کو پتہ چلے گا تو زینیا کے لیے بہت بڑی مشکلات کا سبب بنے گا۔ فی الحال تو زینیا کو جب پتہ چلتا ہے کہ شہرام اور فریال آپس میں خوش رہنے لگے ہیں تو زینیا کے دل پر چاقو چھریاں چل جاتی ہیں، کیونکہ اسے تو یہی لگتا تھا کہ شہرام ساری زندگی زینیا کی محبت اپنے دل سے نہیں نکال پائے گا، اور جلد ہی فریال اور شہرام کا رشتہ ختم ہو جائے گا، لیکن ان کا رشتہ تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یوں زینیا جیسے بالکل ہی چپ ہو جاتی ہے، دانش آس پاس بھی ہوتا ہے تو زینیا بس خاموش ہی رہتی ہے، جبکہ زینیا کی یہ خاموشی دانش کو بہت چبھتی ہے، اور ہر بار زینیا کو یہی کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم اپنے پرانے شوہر کو یاد کر رہی ہو، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا تو پھر اسے یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب زینیا کس طرح دانش کو بتائے کہ میری ماں نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، شہرام نے نہ کبھی میرے اوپر کوئی ظلم کیا اور نہ ہی مجھے دھوکہ دیا، یہ تو میں ہی تھی جس نے خود اپنے ہاتھوں اپنا رشتہ خراب کر لیا۔ اور ناظرین، اصل ٹویسٹ تو ڈرامے میں اب آئے گا، کیونکہ ایک طرف دانش ہے جو زینیا کو کال کر کے کہتا ہے کہ آج رات کو تیار رہنا، ہم دونوں ڈنر پہ چلیں گے، جبکہ دوسری طرف شہرام کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں اس کے آفس کے سٹاف نے بھی ڈنر رکھا ہے، اور کو انسیڈنس دیکھیں کہ دونوں ڈنرز ایک ہی وقت پر اور ایک ہی ہوٹل میں پلان ہوتے ہیں۔ مطلب اتنا بڑا شہر ہے، کسی اور ہوٹل میں بھی جایا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ ڈرامے میں تھوڑا مرچ مسالہ ایڈ کرنا ہے
تو جناب اب ادھر شہرام فریال اور اپنی ٹیم کے ساتھ خوشی خوشی ڈنر میں مصروف ہوتا ہے کہ ادھر سے دانش اور زینیا بھی ڈنر کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں زینیا کا دل شہرام کے لیے بہت بے چین ہوتا ہے اور وہ دل سے دعا کرتی ہے کہ کاش مجھے کہیں شہرام نظر آ جائے، جبکہ دانش زینیا سے کہتا ہے کہ تم پھر سے اسی شہرام کے بارے میں سوچ رہی ہو نا۔ زینیا حیران رہ جاتی ہے کہ ہر بار دانش کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، لیکن دانش کے سامنے صاف مکر جاتی ہے کہ جب آپ نے خود اپنی طرف سے ہی سب ایزیوم کرنا ہے تو میرا صفائی دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ لیکن جیسے ہی زینیا اور دانش ہوٹل میں انٹر ہوتے ہیں تو زینیا کے قدم جیسے وہیں جم جاتے ہیں جب وہ سامنے شہرام کو ہنستے مسکراتے دیکھتی ہے، وہ بھی فریال اور اپنی ٹیم کے ساتھ۔ اور جناب دانش جب زینیا کو شہرام کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے تو بس دانش کے تو تن بدن میں جیسے آگ لگ جاتی ہے۔ وہیں ڈنر کینسل کرتا ہے، زینیا کو لیتا ہے اور واپس گھر پہنچ جاتا ہے اور خوب ہنگامہ کرتا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ سچ میں دانش نے ہی زینیا کو بیڈ روم سے باہر نکالا ہے یا زینیا ہمیشہ کی طرح اپنی ماں کے ساتھ جھوٹا ڈرامہ کر رہی ہے۔ بیڈ روم سے باہر کھڑے ہو کے اپنی ماں سے روتے ہوئے کہتی ہے کہ موم، دانش ویسا بالکل بھی نہیں ہے جیسا ہم نے سوچا تھا۔ دانش ایک بہت ہی گھٹیا آدمی ہے، وہ روزانہ مجھے شہرام کے طعنے دے کر ٹیز کرتا ہے اور اس نے مجھے روم سے بھی دھکے دے کے نکال دیا ہے۔ اب کچھ بھی ہو جائے میں اس کے ساتھ ایک بھی منٹ مزید زندگی نہیں گزار سکتی۔ اتفاق سے دانش یہ ساری باتیں خود اپنے کانوں سے سن لیتا ہے اور اس کے تو تن بدن میں جیسے آگ لگ جاتی ہے۔ اور زینیا کیا سمجھتی ہے کہ یہ ویسے ہی گھر سے نکل سکتی ہے جیسے شہرام کے گھر سے خود نکل جاتی تھی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دانش سختی سے تمام ملازمین سے کہہ دے گا کہ زینیا پر پوری نظر رکھنی ہے اور زینیا سے بھی صاف کہہ دے گا کہ تم اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالو گی تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اور یہاں پر زینیا کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنی بری جگہ پھنس چکی ہے اور اب اس کی مدد کے لیے بھی کوئی آنے والا نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف سیرت کو بھی اب جا کے احساس ہوگا کہ لالچ بری بلا ہے۔ دانش کے کاروبار اور اس کی دولت کو دیکھ کر اس نے خود اپنی بیٹی کو ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ اور دوسری طرف بات کریں گے شانزے کی تو دیکھ لیں ناظرین، وہی ہوا جو ہم نے پریڈکٹ کیا تھا، کیونکہ شانزے فیروز اور دانش کے آفس میں انٹرویو کے لیے جاتی ہے۔ اب دانش تو شانزے سے زیادہ متاثر نہیں ہوا کیونکہ اس کے پاس زیادہ تجربہ نہیں ہے، جبکہ فیروز دانش کو یقین دلاتا ہے کہ مجھے اس لڑکی میں بہت پوٹینشل نظر آئی ہے، میرے خیال سے ہمیں اسے ایک موقع دینا چاہیے۔ یوں شانزے کی ہائرنگ فائنلی ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ شانزے اور فیروز ایک دوسرے کے قریب بھی آنے لگیں گے۔ اب شانزے شاید ہو سکتا ہے فیروز کا نام تو نہ بتائے، البتہ گھر جا کے فریال سے فیروز کی باتیں ضرور کرے گی کہ میرے باس نہ صرف بہت ذہین ہیں بلکہ بہت اچھی نیچر کے انسان ہیں۔ آہستہ آہستہ فریال کو احساس ہونے لگے گا جیسے شانزے اپنے باس سے محبت کرنے لگی ہے، اور جب یہ راز کھلے گا کہ شانزے کا باس کوئی اور نہیں بلکہ فریال کا سابقہ منگیتر ہے تو فریال کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہوگا، کیونکہ ایک طرف وہ شانزے کی خوشی بھی چھیننا نہیں چاہتی جبکہ دوسری طرف وہ فیروز کو شانزے کے شوہر کے طور پہ بھی قبول نہیں کر سکتی۔ دیکھتے ہیں ناظرین کہ آگے چل کے شانزے کی زندگی کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ بہرحال آپ کو کیا لگتا ہے زینیا کے ساتھ دانش جو کچھ کر رہا ہے، کیا زینیا یہ سب ڈیزرو کرتی تھی یا پھر زینیا اتنی بری بھی نہیں ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔